سبھی کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم سب سے طاقتور اور مؤثر ذریعہ۔ جموں میں کے پی رضاکاروں کی یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا اظہار خیال۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو آج ان کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش۔ مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے منظور شدہ 1579 کروڑ روپے کے ڈیزاسٹر ریکوری پیکیج کی جموں کشمیر میں رفتار کے ساتھ عمل آوری یقینی بنانے پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کا زور۔ اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے یو جی سی نیٹ جون 2026 کے امتحان کے 84 مضامین کے لیے عبوری آنسر کیز جاری۔ آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سبھی کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم سب سے طاقتور اور مؤثر ذریعہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج جموں میں کے پی والنٹیئرز کے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور بے لوث خدمت کے لیے اس آرگنائزیشن کے رضاکاروں کی عزت افزائی کی۔ اپنے خطاب کے دوران ایل جی نے ضرورت مندوں کی خدمت، ہمدردی کے اصولوں اور انسانی اقدار کی آبیاری اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے اس آرگنائزیشن کی گزشتہ 6.5 برسوں کی کارکردگی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ بے لوث خدمت اسی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو کسی ایوارڈ کی امید رکھے بغیر کی جائے۔ ایل جی نے کہا کہ کے پی رضاکاروں نے ہمیشہ اسی طرز عمل پر کام کیا اور کبھی بھی شہرت اور انعامات کی توقع نہیں رکھی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کے پی رضاکار کشمیری پنڈت برادری کے انمول جوہر ہیں۔ انہوں نے کشمیری پنڈت برادری سے وابستہ ہر فرد کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے حوالے سے اپنا عزم دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز پرامن ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے برسر عمل ہے۔ ایل جی نے کہا کہ امن کو زک پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنما اٹل بہاری واجپئی کو آج ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی نے 2018 میں آج ہی کے دن آخری سانس لی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یادگار سدیو اٹل پر جا کر پھول نیوچھاور کر کے آنجہانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر راج ناتھ سنگھ اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی کے موقع پر کہا کہ اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے طویل عرصہ اپوزیشن میں گزارا لیکن کبھی بھی اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے راجستھان کے چتور گڑھ ضلع میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی کے موقع پر ان کے مجسمے کی نقاب کشائی اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسی لیے آنجہانی کو اجات شترو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ایک میٹنگ کے دوران ریکوری اینڈ ریکنسٹرکشن پلان 2025 کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کئی دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے سے فراہم کی گئی رقومات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی، جس میں پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسسٹنس کے علاوہ سیلاب اور دیگر ناگہانی آفات کے دوران امداد کے بارے میں رقومات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران پی ایم اے وائی جی، جل جیون مشن، امرت، ساسکی، نبارڈ اور دیگر اسکیموں کے مؤثر عمل آوری کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے سبھی پروجیکٹوں کی فوری طور جیو ٹیگنگ پر زور دیتے ہوئے تفصیلات بیمز ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے منظور شدہ 1579 کروڑ روپے کے ڈیزاسٹر ریکوری پیکیج کی جموں کشمیر میں رفتار کے ساتھ عمل آوری یقینی بنانے پر زور دیا۔
ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل نے آج حلقہ انتخاب کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر تارکول بچھانے کے کام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران سے تاکید کی کہ اس عمل کے دوران مٹیریل کے معیار کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں سرکار دستیاب فنڈز کا منصفانہ استعمال یقینی بنا رہی ہے۔ ممبر موصوف نے کئی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کر کے انہیں درپیش مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے علاوہ عوام کی ترقیاتی ضروریات سے متعلق مطالبات بھی سنے۔ انہوں نے جائز مطالبات ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کی لوگوں کو یقین دہانی کرائی۔ ممبر اسمبلی اننت ناگ پیرزادہ محمد سعید نے کہا ہے کہ متعلقہ اسمبلی حلقے کے طول و عرض میں ترقیاتی عمل کو رفتار دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ممبر موصوف نے آج براکپورہ اے کو بال براکپورہ کے ساتھ ملانے کے لیے آری پتھ نالے پر تعمیر ہونے والے پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چناؤ منشور میں کیے گئے سبھی وعدوں کو سرکار پورا کرنے کے حوالے سے وعدہ بند ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو اسمبلی حلقے میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کے تعمیری کام میں سرعت لانے کی ہدایت دی تاکہ ان کا بروقت فائدہ لوگوں کو ملے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کی اعتماد بنائے رکھنے کے لیے جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں ناانصافی کا خاتمہ کرنے کی تحریک شروع کی تھی اور پارٹی آج بھی اسی طرز عمل پر قائم ہے۔ پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دودھ پتھری اور توس میدان کو سیاحوں کے لیے کھولا جائے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان سیاحتی مقامات کو بدستور سیاحوں کے لیے بند رکھنے سے وسطی کشمیر میں سیاحت سے وابستہ افراد کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ موصوف نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے باضابطہ لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی وادی میں تمام بقجات، خانقاہوں اور مساجد میں خطمات المعظمات، درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہو رہی ہے۔ درگاہ شریف حضرت بل میں نماز عصر سے لے کر نماز مغرب، جبکہ آثار شریف شہری کلاش پورہ میں صبح 8:30 بجے سے اس طرح کی مجالس آراستہ ہو رہی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج زکورہ سری نگر میں ایک روح پرور مجلس مولود کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت میر سید افتخار احمد کاملی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے بیان کیے۔ اس دوران مختلف علماء کرام نے بھی فلسفہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک رہتی دنیا تک عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ معروف صوفی بزرگ اور شاعر وہاب خار رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور روحانی خیالات پر مبنی تصنیف بیاض وہاب خار کی رسم رونمائی آج وہاب خار ہال شار شالی پامپور میں انجام دی گئی۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب کی صدارت معروف مصنف اور دانشور ڈاکٹر ستیش ومل نے کی، جبکہ اس دوران معروف شعراء، مصنفوں، محققوں، مذہبی اسکالروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے اس صوفی بزرگ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تصنیف کے ذریعے نوجوان پود کو اس صوفی بزرگ کی شاعری اور روحانی پیغام کے حوالے سے اہم جانکاری ملے گی۔ اس موقع پر موسیقی کے پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈلگیٹ سری نگر میں آج صوفی شاعر اور روحانی بزرگ مامکل آخون کی برسی کے سلسلے میں ان کے آبائی مقبرے پر ایک مجلس منعقد ہوئی۔ فقیر مامکل آخون سوسائٹی کے اہتمام سے منعقدہ اس مجلس کے دوران فاتح خوانی کے علاوہ ایک محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں وادی کے نامور فنکاروں نے مرحوم کا کلام پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ نے نبارڈ کے تحت شود پورہ گجرپتی سڑک کی میکڈمائزیشن مکمل کی ہے۔ علاقے کے لوگوں کی یہ دیرینہ مانگ تھی کہ اس دشوار گزار سڑک کی میکڈمائزیشن عمل میں لائی جائے، جس کے بعد R&B محکمے نے یہ کام 3 مہینوں کے اندر مکمل کیا۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ اور مینٹل ہیلتھ کے موضوع پر ایک روزہ کانکلیو
مامت بڑگام میں ایک نجی اسکول میں اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں ماہر ڈاکٹروں و تعلیمی ماہرین کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے دوران بچوں کی مجموعی نشو و نما کے بارے میں شرکاء کو تفصیلی جانکاری دی گئی۔ اس دوران بحث و مباحثے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تولیل گوریز سے تعلق رکھنے والی شاہینہ دلبر نے علاقے میں مثال قائم کرتے ہوئے زراعت سے متعلق ایک یونٹ قائم کیا ہے۔ اس یونٹ کے ذریعے زراعت سے منسلک بیج وغیرہ کو مختلف علاقوں میں فروخت کرتی ہیں۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سرگرمی سے وہ سالانہ تقریباً 8 لاکھ روپے کماتی ہیں۔ میں نے 2020 سے اس کے ساتھ پروڈکٹس کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کیا۔ گریز کے جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ الگ الگ پروڈکٹس میں نے بنانے کی کوشش کی۔ تاشا انٹرپرائز میں نے اپنا برانڈ کا نام رکھا اور بہت سارے پروڈکٹس جو گریز میں ہی بکتے تھے اور باہر اسٹیٹس پہ نہیں جاتے تھے ان کو باہر لینے کی کوشش کی۔ میں نے NRLM جوائن کیا، اس نے میرا سپورٹ کیا۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے آستان شریف سید محمد دانیال رحمۃ اللہ علیہ ڈب گاندربل میں سالانہ مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن شرعی شیعہ کے جنرل سیکریٹری آغا سید مجتبیٰ عباس الموسوی الصفوی نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور کاروان آسیران پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا نے اسلام اور انسانیت کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کر کے عزم و استقامت کی ایک تاریخ رقم کی۔ ضلع بڑگام کے خان صاحب تحصیل کے کرال پتھری، چک شیرہ اور چک قدوس گاؤں نے محکمہ زراعت کے جامع ترقیاتی پروگرام کے تحت بیج اور بیج کی افزائش کے بعد پوٹیٹو سیڈ ولیجز کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یہاں 8 ہیکٹر اراضی پر آلو کے بیج کی کاشت کی جا رہی ہے۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر یاریکھا محمد شفیع بٹ نے کہا کہ اس سرگرمی سے ہونے والی آمدن دیگر زرعی سرگرمیوں سے حوصلہ افزا حد تک زیادہ ہے۔ پہلگام میں آج محکمہ سیاحت کے اہتمام سے ترنگا ریفٹنگ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس شاہراہ آفاق سیاحتی مقام پر سیاحتی سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کے مقصد سے اس ریلی کو منعقد کرنے میں مقامی انتظامیہ اور ریفٹنگ ایسوسی ایشن پہلگام کا سرگرم تعاون رہا۔ اس دوران ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے پہلگام کی اہمیت اجاگر کی گئی اور جذبہ حب الوطنی کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر SDM پہلگام نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے پہلگام میں مہم جویانہ سیاحت کو مزید فروغ دینے میں کافی مدد ملے گی اور اس سیاحتی مقام کی سیر و تفریح کے حوالے سے سیاحوں اور مقامی لوگوں کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ گاندربل نے آج کنگن سب ڈویژن میں ترنگا بائک ریلی کا اہتمام کیا۔ ہر گھر ترنگا اور وکست بھارت مشن کے تحت منعقدہ اس ریلی میں SDM کنگن ڈاکٹر نذیر احمد بٹ، مختلف محکموں کے نمائندوں اور مقامی نوجوانوں نے حصہ لیا۔ ریلی منی گام سے شروع ہوئی اور اس کے ذریعے علاقے میں جاری ترقیاتی عمل کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس دوران بتایا گیا کہ ملک کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے سبھی کی مشترکہ کوششیں ضروری ہے۔ فوج کی جانب سے گریز میں 1 مہینے پر محیط انٹر ولیج سپورٹس فیسٹیول آج اختتام پذیر ہوا۔ فیسٹیول کے آخری دن آج ایک پولو میچ کھیلا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے اس میچ کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں مستقبل میں بھی اس طرح کے کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔